ویلکم ٹو انٹلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم جوفری چوسر کی دا پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیلز میں پارٹنر کے کریکٹر کو ڈسکس کریں گے، جو کہ لائن نمبر 669 سے لے کر 714 تک کنسسٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کریکٹرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر جوفری چوسر کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ پوائٹ کہتا ہے ود ہم، اس کے ساتھ، ہم سے مراد ہے سمنر، چونکہ اس سے پہلے ہم سمندر کے کریکٹر کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیے ہم سے مراد ہے سمنر۔ تو وہ کہتا ہے ود ہم، اس کے ساتھ، دا روڈ یعنی روڈ سوار تھا، جینٹل ایک شریف النفس، پارٹنر یعنی پارٹنر، اور اس کے ساتھ ایک پارٹنر بھی سوار تھا۔ پارٹنر کا مطلب ہے ایک ایسا شخص جو کہ چرچ میں لوگوں کے گناہ کو معاف کرتا ہے، اس کے عوض وہ کچھ رقم لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک نہایت شریف النفس پارٹنر بھی موجود تھا، آف رونسیویل، وہ رونسیویل کے علاقے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہز فرینڈ، وہ اس کا فرینڈ تھا یعنی اس کا دوست تھا، اینڈ ہز کمپیئر، اور اس کا بہت ہی گہرا رازدان تھا یا اس کا آشنا تھا، یعنی اس کے ساتھ ایک نہایت شریف النفس پارٹنر بھی موجود تھا جو کہ اس کا بہت گہرا دوست تھا اور اس کا ہمراز یا آشنا تھا، اور وہ رونسیویل سے تعلق رکھتا تھا۔ دیٹ اسٹریٹ، جو کہ سیدھا، واز کمن یعنی کم، آیا تھا، فرو یعنی فرام دا کورٹ آف روم، جو کہ سیدھا روم کی عدالت سے واپس آیا ہی تھا۔ فل لاؤڈے ہی سونگ، یعنی وہ بہت بلند آواز میں گیت گاتا۔ آگے اس کے گیت کے الفاظ ہیں کم ہائیڈر کا مطلب ہے ہیئر، یعنی ادھر آؤ، لو ٹو می، اور میرے ساتھ محبت کرو۔ یہ اس کے گیت کے الفاظ تھے کہ ادھر آؤ اور میرے ساتھ محبت کرو۔ دس سمنر بار ٹو ہم آ اسٹیف برڈن، اور جو سمنر تھا وہ اس کی لے میں لے ملاتا تھا، اگرچہ اس کی آواز بہت بھاری اور بدی تھی، لیکن وہ اپنی بھاری اور بدی آواز کے باوجود اس کی لے میں لے ملاتا تھا۔ واز نیور اے ٹرمپے یعنی باجا آف ہاف سو گریٹ اے ساؤنڈ، کسی باجے کی آواز بھی اس سے نصف باری نہیں تھی، یعنی اس کی آواز ایک باجے کی آواز سے بھی زیادہ بھاری تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ اس کی آواز کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس کی آواز بہت زیادہ بھاری تھی۔ دس پارٹنر ہیڈ اے ہیئر ایز یلو ایز ویکس، اس کے جو بال تھے، اس پارٹنر کے جو بال تھے وہ موم کی طرح زرد تھے۔ یہاں اس نے ایک سیملی یوز کی ہے، بٹ اسموتھ تھے، لیکن وہ بالکل ہموار تھے۔ اٹ ہینگ یعنی وہ لٹکتے تھے، ایز ڈوتھ آ اسٹرائک آف فلیکس، وہ ایک پھول کے لچھے کی طرح نرم و ملائم تھے، یعنی اس کے بال ایک خاص پھول جس کا نام فلیکس ہے اس کے لچھے کی طرح بالکل نرم و نازک تھے۔ بائی آؤنسز یعنی باریک لڑیاں، ہینگج یعنی لٹکتی تھیں، ہز لاکس یعنی لاکس اس کی لٹیں، دیٹ ہی ہیڈ جو کہ اس کی تھیں، یعنی اس کی جو لٹیں تھیں وہ لڑیوں کی مانند، باریک لڑیوں کی مانند لٹکتی تھیں۔ اینڈ دیئر ود ہی ہز شولڈرز اوور سپریڈے، اور وہ اپنے بالوں کو اپنے کندھوں پر پھیلائے رکھتا تھا۔ بٹ تھنے اٹ لے، یہ جو لٹیں تھیں، یہ جو اس کے بال تھے وہ بہت گھنے تھے۔ بائی کولپونز اون اینڈ اون، کولپونز کا مطلب ہے شریڈز یعنی دھجیاں، اور اس کے بال دھجیوں کی مانند ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ بٹ ہوڈ فار جولیٹی، ہوڈ یعنی سرپوش، جولیٹی یعنی تفریح، ویئرڈ ہی نون، لیکن وہ تفریح کے لیے اپنے سر پر کوئی سرپوش زیب تن نہیں کرتا تھا، یعنی اپنے سر کو کسی سرپوش سے تفریح کے لیے نہیں ڈھانپتا تھا۔ فار اٹ واز ٹرسڈ اپ ان ہز والیٹ، اس نے اپنا جو سرپوش تھا، یہاں اٹ سے مراد ہے اس کا سرپوش، اس نے اپنا سرپوش اپنے تھیلے میں ٹھونس کر رکھا ہوا تھا۔ ہم تھوٹے ہی، وہ سوچتا تھا، ہی روڈ آل دا نیوے جیٹ، اس کا خیال تھا، اس کا یہ اپنے بارے میں تصور تھا کہ وہ بڑے جدید انداز سے گھوڑے کی سواری کرتا ہے، یعنی اس کا سفر کرنے کا طریقہ جدید ہے، یہ اس کا اپنا خیال تھا۔ ڈسچیولی یعنی بکھرے ہوئے بال، سیو ہز کیپے یعنی اس کی جو کیپ تھی وہ اس کے بالوں کو، اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ ہی روڈ آل بیئر، وہ ننگے سر کے ساتھ ہی گھوڑ سواری کیا کرتا تھا۔ سویچے یعنی سچ، گلیرنج یعنی گلیرنگ دہکتی ہوئی، آئین ہیڈ ہی ایز این ہیئر یعنی خرگوش، اس کی آنکھیں ایک خرگوش کی مانند چمکدار اور دہکتی تھیں۔
یہاں اگین اس نے ایک سملی یوز کی ہے. ورنیکل یعنی ورنیکا کا مطلب ہے سینٹ ویرونیکا. یہ ایک ایسی ولیہ تھی جس کے رومال میں جیسس کرائسٹ کی شبیہ بنی ہوئی تھی. ورنیکل ہیڈے ہی سون اپون ہز کیپے. اس نے اپنی ٹوپی کے اوپر اس ولیہ کی جس کا نام ویرونیکا تھا اس کی تصویر بنائی ہوئی تھی. یعنی اس کی ٹوپی کے اوپر ویرونیکا کی تصویر بنی ہوئی تھی. ہز والیٹ بیفور ہم ان ہز لیپے. اس کا جو تھیلا تھا وہ اس کے سامنے اس کی گود میں ہی پڑا ہوا تھا. بریڈفل یعنی وہ بھرا ہوا تھا. آف پارڈن معافی کی وجہ سے جو اس کو پیسے ملتے تھے، یعنی لوگ اپنی معافی کے لیے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے جو اسے بخشش رقم دیتے تھے وہ اس کے اندر موجود تھی. اس رقم سے وہ بھرا ہوا تھا. کامن فرام روم ایٹ ہوٹ یعنی اسے روم کے علاقے سے جو ابھی تازہ بخشش ملی تھی اس سے اس کا تھیلا بھرا ہوا تھا، کیونکہ وہ آلریڈی بتا چکا ہے کہ وہ ابھی روم کے سفر سے واپس آیا ہی تھا. اب وائس یعنی وائس اس کی آواز. ہی ہیڈ اے ایز اسمال ایز ہے تھا گوٹ یعنی اس کی آواز ایک بکری کی مانند بہت ہی دھیمی تھی. یہاں اگین اس نے ایک سملی یوز کی ہے. نو برڈ ہیڈ اے ہی. برڈ یعنی بیئرڈ. اس کی داڑھی نہیں تھی. نے نیور شوڈ ہیو اور اسے داڑھی رکھنی بھی نہیں چاہیے تھی. یعنی اس کے چہرے سے یہ امکان ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے کبھی داڑھی رکھی بھی نہیں اور اسے داڑھی رکھنی بھی نہیں چاہیے. ایز اسموتھ اٹ واز ایز ور لیٹ شیو اور اس کا چہرہ ایسا نرم و ملائم تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسا کہ اس نے ابھی اپنے چہرے کی شیو کی ہے، اپنے چہرے کی داڑھی مونڈی ہے. آئی ٹروئے میرا خیال ہے میں مانتا ہوں. ہی ور آ گیلڈنگ یعنی وہ ایک ہجڑا تھا اور آ میئر یا پھر ہم جنس پرست تھا. میرا خیال ہے جہاں تک میرا ماننا ہے وہ ایک ہجڑا یا ایک ہم جنس پرست یا ہومو سیکشول پرسن تھا. بٹ آف ہز کرافٹ لیکن اگر اس کے کرافٹ کی، اس کے فن کی بات کریں، یعنی فرام بیروک انٹو ویئر بیروک سے لے کر ویئر تک، یعنی اگر اس کے پیشے کی بات کریں تو اس کے ان علاقوں میں نے واز در وہاں کوئی بھی نہیں تھا. سوئچ یعنی سچ این ادر پارٹنر اس جیسا کوئی اور پارٹنر اس پورے علاقے میں موجود نہیں تھا. فار ان ہز میل ہی ہیڈ اے پلو بیئر اور وہ اپنے تھیلے میں ایک تکیے کا غلاف رکھا کرتا تھا. وچ جس کے بارے میں دیٹ ہی سیڈ وہ کہا کرتا تھا واز ارے لیڈی ویل کہ یہ ہماری عورت کا، ہماری خاتون کا یعنی حضرت مریم کا مقدس نقاب ہے. یعنی اپنے تھیلے میں وہ ایک تکیے کا غلاف رکھا کرتا تھا جس کے بارے میں اس نے یہ منسوب کر رکھا تھا کہ یہ حضرت مریم کا پاکیزہ اور مقدس نقاب ہے. ہی سیڈ وہ کہتا تھا ہی ہیڈ اے گوبٹ آف دا سیل. گوبٹ یعنی اے پیس آف کلاتھ یعنی اس کے پاس ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. آف سیل یعنی سیل کا مطلب ہے کشتی کا بادبان. اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کے پاس کشتی کے بادبان کے کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. دیٹ سینٹ پیٹر ہیڈ اے جو کہ سینٹ پیٹر سے منسوب ہے. وین دیٹ ہی وینٹ اپون دا سی جب وہ سمندر کی طرف گئے تھے. ٹل جیسو کرائسٹ ہم ہینٹے جب جیسس کرائسٹ نے ان کی مدد کی تھی، انہیں وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے، ان کی مدد کی تھی. تو یہ اس وقت جو انہوں نے کشتی استعمال کی تھی اس کے بادبان کا کپڑا میرے پاس موجود ہے. ہی ہیڈ اے کروئس یعنی اس کے پاس ایک سلیب تھی. آف لیٹن کا مطلب ہے تانبے اور پیتل سے بنی ہوئی دھات. یعنی اس کے پاس تانبے اور پیتل سے بنی ہوئی ایک سلیب موجود تھی. فل آف سٹونز جس کے اوپر بہت ہی نادر و نایاب قسم کے قیمتی پتھر لگے ہوئے تھے. اینڈ ان اے گلاس اور ایک شیشے کے برتن میں. ہی ہیڈ اے پگز بونز اس کے پاس سور کی ہڈیاں بھی موجود تھیں. بٹ ود دائز ریلکس لیکن ان یادگار اور متبرک اشیاء سے یا ان نوادرات سے. وین دیٹ ہی فاؤنڈ آ پورے پرسن اسے کوئی غریب شخص یا غریب پارسن مل جاتا. ڈویلنگ اپون لانڈ جو کہ کسی دور دراز دیہات میں رہنے والا ہوتا. یعنی اگر کوئی اسے دور دراز رہنے والا کوئی دیہاتی پارسن مل جاتا. اپون اے ڈے تو ایک ہی دن میں. ہی گیٹ ہیم مورے منی وہ ایک ہی دن میں اس دن سے زیادہ رقم حاصل کر لیتا. دین دیٹ دا پارسن گیٹ ان منتھس ٹوے یعنی ٹو. ایک پارسن جتنی کمائی پورے 2 ماہ میں کرتا ہے وہ ایک ہی دن میں وہ تمام کی تمام 2 ماہ کی کمائی اس سے بٹور لیتا. صرف اور صرف اسے وہ
قیمتی نادر و نایاب قسم کے نوادرات اور پاکیزہ اور مقدس چیزیں دکھا کر ان یادگاروں کو، ان نوادرات کو دکھا کر اس سے وہ ساری کی ساری رقم بٹور لیتا، جس کے بارے میں یہ کنفرم نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ واقعتاً حقیقی ہیں یا غیر حقیقی، لیکن لوگوں کے سادہ ہونے کی وجہ سے سادہ لوگوں کو وہ لوٹ لیا کرتا تھا۔ اینڈ دس، اور اس طرح سے ود فینڈ یعنی تعریف و تحسین کر کے، فلیٹری یعنی خوشامد سے، اینڈ جیبس اور چالاکیوں سے، اس طرح وہ تعریف و تحسین، خوشامد اور اپنی چالاکیوں سے ہی میڈ دا پرسن اینڈ دا پیپل ہز ایپس، وہ اس پارسن اور دوسرے سادہ لوگوں کو بندر بنا دیتا، یعنی انہیں بیوقوف بنا دیتا، انہیں الو بنا دیا کرتا تھا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ چوسر کا یہ یقین ہے کہ اس کے پاس جو بھی مقدس چیزیں تھیں وہ بالکل حقیقی نہیں تھی بلکہ وہ غیر حقیقی تھی، وہ جھوٹ بولتا تھا، اس طرح سے جھوٹ کے سہارے وہ لوگوں کو لوٹ لیا کرتا تھا۔ بٹ ٹویلی یعنی در حقیقت، ٹو ٹیلن ایٹ اے لاسٹ، یعنی آخر کار در حقیقت اگر میں سچ کہوں، ہی واز ان چرچے، تو وہ چرچ میں، ا نوبل ایک نیک، ایکس لیسیاسٹے وہ ایک چرچ میں نہایت نیک پادری تھا۔ ویل کڈے ہی ریڈ اے لیسن وہ بڑی آسانی سے، بڑی عمدگی سے سبق پڑھتا اور اسٹوری یا ایک حکایت یا روایت بیان کرتا تھا، وہ بڑی خوبصورتی سے درس دیتا اور روایات کو پڑھتا تھا۔ بٹ مگر ایلڈر بیسٹ، ان سب سے بڑھ کر، ہی سانگ این اوفرٹوری، ان سب سے بڑھ کر وہ مناجات کو بڑی خوبصورتی سے گاتا تھا۔ فار ویل ہی وسٹے، کیونکہ اسے بڑی اچھی طرح سے علم تھا، وہ بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا، وین دیٹ سانگ واز سانگ، کہ اس گیت کو کب گانا ہے، کون سا موقع ایسا ہوتا ہے جب مناجات کو گایا جائے۔ ہی موسٹ پریچے، وہ سب سے زیادہ تبلیغ کرتا تھا، اینڈ ویل افائل ہیز ٹانگ، اور اس کی آواز میں اور اس کی زبان میں ایک خاص قسم کی روانی تھی، یعنی تبلیغ کرنے کے لیے اسے معلوم تھا کہ زبان میں روانی کا ہونا لازمی عنصر ہے، اس لیے اس نے اپنی زبان میں پریکٹس کر کے ایک خاص قسم کی روانی پیدا کر لی تھی۔ ٹو ون اے سلور، سلور حاصل کرنے کے لیے، چاندی حاصل کرنے کے لیے، ایس ہی فل ویل کڈے، کیونکہ وہ اس راز سے خوب آشنا تھا کہ اس کام کو کیسے کیا جائے، یعنی وہ چاندی کو اکٹھی کرنے کے عمل کو خوب جانتا تھا۔ دیئر فور، اس لیے، ہی سانگ دا میوریئرٹی، اس لیے وہ گیت گایا کرتا تھا، اینڈ لاؤڈے، اس لیے وہ میوریئرلی یعنی میریلی، وہ بڑی خوشی کے عالم میں جھوم کر، اینڈ لاؤڈے اور بلند آواز میں گیت گایا کرتا تھا، اس لیے وہ بڑی خوشی میں جھوم کر اور بڑی بلند و بالا آواز میں گیت گایا کرتا تھا۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔